تو آپ کی تمام مالی پریشانیوں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خطرہ ہو، دشمن سے آپ پریشان ہیں، دشمن سے آپ کو خطرہ ہے، دشمن ایک ہے یا زیادہ ہے، جو بھی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دشمن جو اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے کہ میں ہوں، انشاءاللہ ایسا تباہ و برباد ہو جائے گا، ایسا نیست و نابود ہو جائے گا کہ اس کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ لیکن ایک مالی پریشانی ختم کرنے کے لیے، آپ کی دکانداری، آپ کا کاروبار چمکانے کے لیے ہے، اور دوسرا وظیفہ دشمن کی تباہی کے لیے ہے۔ سورہ نوح کے کمالات اگر آپ دیکھیں، یہ وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے جو ڈاکٹروں کی دوائیوں سے جاتی ہے، نہ وظائف سے جاتی ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورہ نوح کی فضیلت، سورہ نوح کے کمالات، اس کے برکات، قرآن عظیم کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک سورت تمام فضائل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے؟ یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں قرآن عظیم اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ و تفسیر کا علم حاصل کریں، اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ جنت میں جگہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن عظیم دنیا و آخرت میں فائدہ دینے والا ہے۔ تو آئیے ہم آج سورہ نوح کا وظیفہ سیکھتے ہیں۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں سورہ نوح کا، لیکن اجازت عام ہے، اجازت بار بار مانگ کر تنگ نہ کریں پلیز، برائے مہربانی۔ اجازت عام ہے 2 شرطوں کے ساتھ، ایک 5 وقت کی نماز، اور دوسری شرط رزق حلال کی طلب۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ آپ سب کو اجازت ہے میری طرف سے، کیونکہ 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ کوئی اثر کرے گا ہی نہیں، اور جو رزق حلال کی طلب نہیں کرتا، کیونکہ حرام رزق پیٹ میں پڑا ہوتا ہے خدا نخواستہ، تو آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو 2 شرطوں کے ساتھ، اور ایک بات ضروری ہے، اپنے ایمان اور یقین کی اصلاح کریں۔ ایمان اور یقین آپ کا مضبوط ہو اللہ پر، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جو اس کا گمان ہوگا مجھ پر وہی کروں گا میں۔ اب ایک بندہ ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، لیکن اس کو پورا یقین ہے کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، وہ میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا، وہ ضرور میری دعا قبول فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما دیتے ہیں، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ ایک بندہ دعا کرتا ہے یا وظیفہ پڑھتا ہے، لیکن اس کا ایمان، اس کا یقین یہ ہے کہ یار میں نے تو، اس کا ایمان اور یقین یہ ہے انتہائی کمزور ہے کہ بھائی میں نے تو بہت وظائف پڑھے ہیں، پتہ نہیں کام کرے گا بھی کہ نہیں، لیکن چلو اتنے پڑھیں، یہ بھی پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، اللہ پر شک کر رہے ہیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتے ہیں، اور اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں صحیح ایمان اور یقین والا بنا لے۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سورہ نوح کے کمالات اگر آپ دیکھیں تو سورہ نوح آپ روزانہ انشاءاللہ اس کا وظیفہ پڑھیں گے۔ نمبر 1، جو سورہ نوح کو روزانہ پڑھتا ہے اس کے یہ وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے جو ڈاکٹروں کی دوائیوں سے جاتی ہے، نہ وظائف سے جاتی ہے، نہ دم درود سے جاتی ہے، لیکن سورہ نوح کے
سورہ نوح کی تلاوت کرنے سے، سورہ نوح کو پانی پر دم کر کے پینے سے وہم کی بیماری، آپ کے وسوسے، شیطانی وساوس سے انشاءاللہ آزادی مل جاتی ہے۔ سورہ نوح کو روزانہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اس کا خصوصی وظیفہ بھی دیتا ہوں، جو ایک مالی پریشانی ختم کرنے کے لیے، آپ کی دکانداری، آپ کا کاروبار چمکانے کے لیے ہے، اور دوسرا وظیفہ دشمن کی تباہی کے لیے ہے۔ سورہ نوح کو اگر آپ چاہیں کہ میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، کاروبار ترقی کر جائے، دکانداری چل پڑے، یا کاروبار میں ترقی ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، تو آپ نے اس سورہ نوح کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اول 3 بار درود شریف پڑھیں، اس کے بعد سورہ نوح شروع کریں، اور جب اس آیت پر پہنچیں گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو اس وقت آپ نے 33 بار استغفار پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پھر اسی جگہ سے شروع کریں اور ختم کریں، پھر دوبارہ 3 بار درود شریف پڑھیں اور پھر شروع کریں۔ اسی طرح پھر جو ہے اس آیت پر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا پر پڑھیں گے، پر پہنچیں گے تو 33 بار استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور پھر ختم کریں، پھر درود شریف پڑھیں 3 بار، اور پھر شروع سے سورہ نوح شروع کریں، اور اسی آیت پر پہنچیں گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو اس مرتبہ آپ نے 34 بار استغفار کرنی ہے تاکہ 100 کی گنتی پوری ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور پھر ختم کریں، آخر میں پھر درود شریف اور پھر دعا کریں۔ آپ مسلسل کئی دن تک انشاءاللہ پہلے ہی دن سے آپ کی مشکل پریشانیاں، مالی ٹینشن ختم ہو جاتی ہیں، قرضوں کے ختم ہونے کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے انشاءاللہ مسلسل اگر 21 دن تک یہ وظیفہ پڑھا تو آپ کی تمام مالی پریشانیوں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ پھر دعا بھی کریں بعد میں۔ اچھا، اگر آپ کو دشمنوں کا خطرہ ہو، دشمن سے آپ پریشان ہیں، دشمن سے آپ کو خطرہ ہے، دشمن ایک ہے یا زیادہ ہے، جو بھی ہے، تو آپ نے سورہ نوح کو 1000 بار پڑھنی ہے۔ یا تو ایسا کریں کہ ایک محفل میں پڑھ لیں 1000 بار، اور یا آپ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں اسی نیت سے، جب 1000 پورا ہو جائے تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ مشکل ہے، تو آپ ایک محفل میں گھر والے سب جمع ہو جائیں اور سورہ نوح کو ایک مجلس میں 1000 بار پڑھ کر دشمن کے خلاف خوب دعائیں کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دشمن جو اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے کہ میں ہوں، انشاءاللہ ایسا تباہ و برباد ہو جائے گا، ایسا نیست و نابود ہو جائے گا کہ اس کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، ضرور یاد رکھیں کہ آپ نے کسی کے خلاف ناجائز نہیں کرنا ہے وظیفہ، کہ آپ ناحق پر ہوں اور حق والے پر یہ وظیفہ کریں، پھر آپ پر واپس جائے گا یہ وظیفہ۔ ہرگز آپ نے، اگر آپ پہلے آپ کو دیکھیں کہ آپ حق پر ہیں، وہ دشمن ناحق پر ہے، تو بے شک اس کے خلاف کریں، انشاءاللہ العزیز اس کی تباہی یقینی، وہ نیست و نابود ہو جائے گا، آپ دشمن کے شر سے نجات پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی باہمی دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دے، مالی پریشانیوں کو بھی ختم فرمائے، قرضوں کے بوجھ کو بھی ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔